عمران خان نے لاہور لبرٹی چوک سے لانگ مارچ کا آغاز کر دیا۔ کارکنوں سے خطاب میں عمران خان کی DGISI پر تنقید، کہا ملک اور اداروں کی خاطر چپ ہوں، آپ کی بات کا جواب دے سکتا ہوں لیکن میں یہ نہیں چاہتا میرے ملک کے ادارے کمزور ہوں۔ DGISI صاحب، ہماری تعمیری تنقید ہوتی ہے جو آپ کی بہتری کے لیے کرتے ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ 26 سالہ سیاسی کیریئر میں سب سے اہم سفر شروع کر رہا ہوں۔ مارچ کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ اپنی قوم کو آزاد کروں اور صاف اور شفاف انتخابات ہوں۔ ہم چاہتے ہیں پاکستان کے فیصلے ملک میں ہی ہوں۔ لانگ مارچ کے لیے فوری NOC جاری کرنے کی PTI کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ نے PTI کو ایک نیا لیٹر جاری کر دیا۔ لیٹر میں کہا گیا کہ PTI نے ماضی میں NOC کی خلاف ورزیاں کی۔ PTI لیٹر کی شکوار وضاحت دے۔ PTI تحریری طور پر انتظامیہ کو مطمئن کرے۔ FIA نے سائفر آڈیو انکوائری کے معاملے پر سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق شاہ محمود قریشی کو 1 نومبر کے لیے طلبی کا نوٹس جاری کیا گیا اور انہیں 12 بجے FIA ہیڈ کوارٹرز بلایا گیا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ لانگ مارچ ناکام ہوا تو قوم ناکام ہوگی۔ فواد چودھری اور اسد عمر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آج کا دن سینئر صحافی ارشد شریف کے نام ہے۔ گزشتہ روز ایک بزرگ صحافی کو بھی گرفتار کیا گیا۔ اسد عمر نے لانگ مارچ سے قبل PTI کا چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ملک میں فوری اور شفاف الیکشن کرائے جائیں۔ عمران خان کو کون ڈی ٹریک کر رہا ہے، فیصل واڈا نے بتا دیا۔ تحریک انصاف کے رہنما فیصل واڈا نے ٹویٹ کیا کہ عمران خان کو 2 خاص لوگ اور 3 سانپ کسی اور ڈگر لے جا رہے ہیں۔ میں اپنے قائد عمران خان کو سمجھاتا رہا، بتاتا رہا اور نشاندہی کرتا رہا۔ فیصل واڈا کا مزید کہنا تھا کہ اس صورتحال سے ملک کو نقصان ہوا، اداروں سے محاذ آرائی ہوئی اور PDM کو فائدہ ہوا۔ ہم سمجھوتے کے بہت قریب تھے، جلد ان کے نام سامنے لاؤں گا۔ احتجاج کرنا ہر ایک کا حق ہے لیکن ریڈ زون ہماری ریڈ لائن ہے۔ اعظم سواتی کے الزامات کو مسترد کرتے ہیں وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی پریس کانفرنس۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان ڈرانا دھمکانا چاہتے ہیں مگر انہیں ناکامی ہوئی۔ پریس کانفرنس میں FIA افسران بھی موجود تھے۔ FIA حکام نے اعظم سواتی معاملے پر کہا کہ ان پر کسی قسم کا کوئی تشدد نہیں کیا گیا۔ ریڈ کے وقت ہم نے اپنا تعارف کرایا۔ PTI رہنما سینیٹر اعظم سواتی کہتے ہیں مجھ پر زیادتی اور تشدد کے ذمہ دار FIA کی سائبر کرائم برانچ اسلام آباد، وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ یا موجودہ حکومت نہیں، یہ چھوٹے اداکار ہیں۔ FIA عدالتی اور پارلیمانی فورم پر بتائے کہ انہوں نے کس کے کہنے پر صرف ایک ٹویٹ کی بنیاد پر مجھ پر FIR کاٹی۔ انہوں نے کہا کہ مجھ پر ہونے والے بے انتہا ظلم کی عدالتی تحقیقات کرائی جائیں۔ توقع کرتا ہوں میرے 2 مجرموں کو مابرائے قانون زیادتی اور ہراستی تشدد کا مداوع کرنے کے لیے ان کے عہدوں سے ہٹایا جائے۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات بگاڑنے کی ہمیں کیا ضرورت تھی؟ امریکہ کے ساتھ تعلقات دوبارہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نیشنل پولیس اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان نے پاکستان میں آئل ریفائنری کے قیام کے لیے سرمایہ کاری کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ سعودی ولی عہد جلد پاکستان کے لیے $12 ارب کی آئل ریفائنری کا منصوبہ لے کر آئیں گے۔ پرانے منصوبے شروع نہ ہونے پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے معافی مانگی ہے۔ ارشد شریف کو تھریٹ الرٹ کس نے جاری کیا؟ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت نے بتا دیا۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ ارشد شریف کا تھریٹ الرٹ CTD نے جاری کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کا اس میں کوئی کردار نہیں۔ دوسری جانب صحافی ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے 2 رکنی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کینیا کے لیے روانہ۔ ٹیم 11:30 بجے نیروبی پہنچے گی۔ ضابطہ اخلاق کی مسلسل خلاف ورزی۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے چیئرمین اور NA 45 کرم سے امیدوار عمران خان کو 1 نومبر کو طلب کر لیا۔ الیکشن کمیشن نے صوبائی وزیر آبادکاری خیبر پختونخوا کو بھی طلب کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ صوبائی وزیر کو سرکاری وسائل کے استعمال پر 30,000 جرمانہ بھی ہو چکا لیکن صوبائی وزیر نے DMO کی جانب سے عائد جرمانہ بھی ادا نہیں کیا۔ امریکی ڈالر کی قدر میں آج بھی اضافہ ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 97 پیسے مہنگا 222 روپے 47 پیسے کا ہو گیا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بھی شدید مندی۔ 100 انڈیکس میں 462 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 41,140 پوائنٹس پر آ گیا۔ اور T20 ورلڈ کپ کے سپر 4 مرحلے پر آج بادل چھائے رہے۔ میلبرن میں مسلسل بارش کے باعث آج T20 ورلڈ کپ کے دونوں میچز ہی نہ ہوئے۔ آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان میچ بارش کی وجہ سے شروع نہ ہو سکا۔ اس سے قبل افغانستان اور آئرلینڈ کا میچ بھی بارش کی نظر ہو گیا۔ دونوں میچوں کی مد مقابل ٹیموں کو 1-1 پوائنٹ مل گیا۔